کہ حج کا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ انسان کے سارے صغائر اور کبائر گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے، اور حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی آج پیدائش ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے، مسلمان خواتین کے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور۔ اللہ اکبر۔ یہ فرامین اللہ کے پیغمبر کے ان کو یاد کر لیجیے گا، تاکہ آپ اپنی جو ایک غفلت یا سستی یا کوتاہی ہے آپ اس پر کنٹرول جو ہے وہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ حج مبرور، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا وہ حج مقبول، وہ حج مبرور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ، اس کی جزا صرف اور صرف جنت۔ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی فحاشی اور گناہ کا ارتکاب نہ کیا تو وہ اسی دن والی حالت میں واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ حج کا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ انسان کے سارے صغائر اور کبائر گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے، اور حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی آج پیدائش ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا اللہ رب العالمین عرفہ والے دن آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ۔ نبی کریم نے بیان فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، ایسے جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ قریب ہو کر کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرشتوں پر ان حاجیوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں میں انہیں وہ عطا کروں، اور اللہ انہیں عطا کرتا ہے، جس کا ذکر حدیث کی ابتدا میں ہوا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں، جتنی بڑی تعداد میں اللہ عرفہ والے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج اور عمرہ پے در پے۔ پے در پے کا مطلب ہے ابھی ایک حج کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے جسمانی استطاعت دی، وسائل دیے تو دوبارہ حج کرو، پھر حج کرو۔ ابھی ایک عمرہ کیا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو۔ تابعو کے الفاظ ہیں کہ ایک کیا ہے اس کے بعد دوسرا کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر یعنی غربت کو، مال کی تنگی کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کی میل کو، اس کی ملاوٹ کو دور کر دیتی۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خواتین دیکھتی ہیں کہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے، تو کیا مردوں کی طرح ہم بھی جہاد نہ کریں؟ جہاد صرف مرد کرتے ہیں، اسلام نے خواتین پر جہاد فرض نہیں کیا، یا یوں کہہ لیں وہ جہاد جس کا تعلق قتال کے ساتھ ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ مردوں کے لیے۔ اور جہاد بہت مبارک عمل ہے، بہت افضل عمل ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ ہم خواتین یہ دیکھتی ہیں کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور افضل ترین جیسے آپ کہہ لیں کہ عمل کو جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہم بھی جہاد نہ کریں تاکہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے، مسلمان خواتین کے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث خواتین کے لیے اسلام کی سماحت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی اسلام نے جہاد کی مشقت بھی ان پر عائد نہیں کی، ان سے کہا تم حج کر لو اور حج کی مشقت کو برداشت کر لو، تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا، تمہیں کس کا ثواب ملے گا؟ حج کا بھی ثواب ملے گا اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ پورے سفر میں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تین باتیں سمجھ لیجئے ان فرامین سے متعلقہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو عمل ادا کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا عظیم عمل ہے اور کتنا فضیلت والا عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کیا فضیلت اور کیا مقام اور کیا مرتبہ بیان کیا، تاکہ اس پورے سفر کے دوران وہ فضیلت آپ کے پیش نظر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کا جو ایک سفر ہے آپ کا، یہ بڑا طویل سفر ہے، یہ کچھ گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے، نہیں یہ 2-4 دنوں کی بات ہے،
ایک بڑا طویل سفر ہے. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حج کا سفر شروع ہو جائے گا, اور اس وقت تک یہ سفر رہے گا جب تک کہ آپ واپس نہیں آ جاتے. اگرچہ اس دوران جو حج کے مخصوص ایام ہیں وہ 5 اور 6 دن ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حج کا جو سفر ہے وہ یہاں سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک یہ پورا آپ کا کیا ہے, آپ کا سفر. اس دوران مکہ مکرمہ ہے, بیت اللہ ہے, اس دوران مدینہ طیبہ ہے, مسجد نبوی ہے, دونوں حرمین ہیں. انسان کی طبیعت میں سستی, غفلت, کوتاہی آ جاتی ہے. تو یہ جو فضیلت یا فضائل ہیں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے جب آپ اپنی طبیعت کے اندر کوئی کوتاہی محسوس کریں گے. آپ اپنی طبیعت میں اگر کوتاہی محسوس کریں تو یہ فضیلت اور یہ فرامین اللہ کے پیغمبر کے ان کو یاد کر لیجیے گا, تاکہ آپ اپنی جو ایک غفلت یا سستی یا کوتاہی ہے آپ اس پر کنٹرول جو ہے وہ کر سکیں کہ میں ایک بڑے مبارک سفر پر ہوں اور مجھے جو ہے وہ, اور یہ میرے جو لمحات ہیں ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے, اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی غفلت, کوئی کوتاہی, کوئی سستی نہ ہو, اور وہ لمحات جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہر انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات. پہلے کا ماحول الگ ہوتا تھا, آج کا ماحول بہت مختلف ہے. آپ میں سے جو لوگ پہلے جا چکے ہیں یا ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے, جو حالات میں تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ ہم سب کے علم میں. تو آپ یہ تصور لے کے نہیں جائیے گا کہ حرمین آپ کو وہ ملے گا جو صحابہ کے زمانے کا حرمین. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گناہ کے جو جسے آپ کہہ لیں کہ اسباب انسان کو یہاں میسر ہوتے ہیں وہاں بھی میسر ہوں گے, بلکہ چونکہ آپ ایک مبارک سفر پر ہیں تو شیطان وہاں زیادہ جسے آپ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور جب انسان کی جگہ چینج ہوتی ہے, ماحول چینج ہوتا ہے, تو طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے. انسان اپنے گھر سے اور اپنی آرام دہ زندگی سے دور ہوتا ہے, اور پھر آپ مستقل سفر میں ہوں گے. جدہ سے مکہ کا سفر, پھر مکہ سے مدینہ کا سفر, پھر مدینہ سے واپس مکہ کا سفر, پھر حج کے دوران جو ہے وہ مکہ حدود حرم کے اندر آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں گے, پھر آپ منی میں جائیں گے, مزدلفہ میں جائیں گے, عرفات میں جائیں گے. تو آپ مستقل سفر میں ہیں. اس میں بہت کچھ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی یہ جو فضائل ہیں یہ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے. آپ ان کو یاد کر لیں اچھی طرح, تاکہ بار بار یہ احساس آپ کے اندر زندہ رہے کہ آپ کون سے سفر پر ہیں, اور کتنے مبارک سفر پر ہیں, اور کتنے مبارک عمل پر ہیں, اور آپ کو ان تمام معاملات پر کنٹرول کرنا ہے.